تفسیر اس طرح تکبیر پڑھتے رہیے. کس طرح؟ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا، یہ جو حلقہ تقصیر ہم کروائیں گے قبل بھی اور بعد بھی، قبل بھی اور بعد فراغت بھی اپنے لیے اور تمام امت کے لیے دعائے مغفرت ضرور کیجیے گا. سبحان اللہ. یہ بھی ایک مدنی پھول ہمیں امیر سنت نے عطا فرمایا. اور حلق یا تقصیر سے فارغ ہونے کے بعد اب احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ حل کروانے کے بعد جو ہے اب طواف الزیارہ ہے. تو طواف الزیارہ جو ہے اس میں افضل تو یہ ہے کہ 10 ذو الحجہ ہی کو کیا جائے. البتہ 11 اور 12 کو بھی کیا جا سکتا ہے. 12 ذو الحجہ کے غروب آفتاب پر طواف الزیارہ کا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی اس وقت کے اندر کرنا واجب ہے. اگر بالفرض نہیں کیا تو اس کے بعد بھی کرنے کی گنجائش ہے کہ بعد میں بھی کرنا بلکہ ضروری ہے اس کے اوپر. لیکن جو اس کا اصل وقت ہے، واجب وقت جو ہے وہ 12ویں ذو الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے. یہ طواف زیارہ جو ہے یہ دوسرا اہم رکن ہے. پہلا اہم رکن وقوف عرفات تھا اور اب دوسرا اہم رکن یہ طواف زیارہ ہے. اس کے 7 پھیرے کیے جائیں گے جن میں 4 پھیرے فرض ہیں اور 7 پھیرے پورے کرنا واجب ہے. یہ صراحت الحمدللہ رفیق الحرمین میں بھی موجود ہے. حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ طواف الزیارہ جو ہے سے قبل آپ نے ابھی فرمایا کہ حلق کروانے کے بعد احرام کی تمام پابندیوں سے بندہ فارغ ہو جاتا ہے. تو کیا کوئی ایسی پابندی بھی ہے جو طواف الزیارہ کی وجہ سے موقوف رہتی ہے؟ میاں بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ حلق کروانے کے بعد وہ حلال نہیں ہو جاتے، ان کی وہ پابندی برقرار ہے. وہ پابندی ختم ہوگی طواف الزیارہ کے بعد. طواف الزیارہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پابندی ختم ہو جائے گی. طواف زیارہ میں کوئی احتیاطیں اگر آپ کے پیش نظر ہوں؟ جیسا کہ ہمارے اسلام بھائی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن ہی افضل ہے، لیکن دیکھا یہی گیا ہے کہ چونکہ بہت سارے کام کرنے ہیں، آپ نے اس دن رمی بھی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی بھی کرنی ہے، اس کے بعد حلق بھی کرنا ہے، تو یہ کرتے کرتے شام ہو جاتی ہے. اب اس وقت اگر طواف زیارہ کے لیے جایا جائے گا تو بعض اوقات جو رات مینا میں گزارنی ہے وہ حاجیوں کی پھر مکے میں بسر ہو جاتی ہے. تو اب جب اجازت ہے اور اگر تھکن کا عالم ہے تو وہ رات اگر مینا میں گزار کر اگر دوسرے دن طواف زیارہ کیا جائے تو بہت زیادہ آسانی رہتی ہے. بالخصوص وہ حاجی جو حجنے جن کے ساتھ ہیں، اسلامی بہنیں ساتھ ہیں، کیونکہ سلسلے میں پہلے بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم میں طواف کرنا جس میں مرد و عورت کا اختلاط ہو، تو بہتر یہی لگتا ہے کہ دوسرے دن مغرب کے آس پاس اگر طواف زیارہ کیا جائے یا عشاء کے فوراً بعد کیا جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے اور بنسبت پہلے دن کے بہت رش کم ہوتا ہے. امیر سنت نے اس میں ایک اہم مدنی پھول یہ بھی عطا فرمایا ہے کہ طواف زیارہ روز مرہ کے لباس میں کرنا ہوتا ہے. جی، لہذا بعض اسلامی بھائی سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس لباس میں اب رمل اور سعی کیوں کریں. تو آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حج کے رمل اور سعی سے پہلے فارغ نہیں ہوئے، جس کا بیان پہلے گزر چکا، تو اب سلے ہوئے کپڑوں میں ہی رمل اور سعی کر لیجئے. ہاں، اتباع اب نہیں ہو سکے گا، وہ جو دایاں کندھا جو کھلا رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اب اس کا موقع نہ رہا. اور ایک اہم ترین بات جو امیر سنت اس میں اور ارشاد فرمائی وہ ہے باوضو اور ستر عورت کے ساتھ طواف کیجیے. اس کے نیچے حاشیہ دیا امیر سنت نے اور آپ اس میں تحریر فرماتے اکثر اسلامی بہنوں کی کلائیاں دوران طواف کھلی ہوتی ہیں. اگر طواف زیارہ کے 4 پھیرے اس سے زیادہ اگر طواف زیارہ کے 4 پھیرے یا اس سے زیادہ اس طرح کیے کہ چہارم کلائی یا چوتھائی سر کے بال کھلے تھے
تو دم واجب ہو گیا. اسلامی بہنوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے کتنا اہم مسئلہ ہے. ہاں اگر 12ویں کے غروب آفتاب تک ستر عورت کے ساتھ اس طواف کا اعادہ کر لیا تو دم ساخت ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ خوب خوب برکتیں عطا فرما ہمارے امیر علیہ سنت کو کہ کتنے پیارے پیارے مدنی پھول آپ نے ہمیں عطا کیے ہیں. بس اللہ کرے کہ ہمارے حاجی اور حجنے کہ رفیق الحرمین ساتھ رکھنے کی ان کی عادت ہو جائے. میں بار بار آپ کو ترغیب دلا رہا ہوں اور اس کے فوائد آپ دیکھیے کہ کوشش کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں امیر سنت کے چند ایک مدنی پھول آپ کو رفیق الحرمین سے میں پڑھ کر سناؤں تاکہ مزید اس کتاب کی اہمیت اور افادیت ہمارے حاجی اور حجنوں کے قلب و ذہن میں بیٹھ جائے. اچھا یہ حضور ارشاد فرمائیے کہ طواف الزیارہ جیسے ہو گیا, اب رمل ہم پہلے کر چکے تھے, صحیح پہلے کر چکے تھے, ٹھیک ہے, اب رمل صحیح نہیں, طواف زیارہ ہو گیا, اب کیا کرنا ہے؟ اب واپس اگر 10 ذوالحجہ ہے تو رات تو اس کی مینا میں گزارنی. نہیں, طواف زیارہ کے بعد مقام ابراہیم پر نفل پڑھنی ہے نہیں پڑھنی, زمزم پینا, یہ سے جو پہلے طواف پہ جو معمولات تھے کیا وہ معمولات اس طواف زیارہ میں بھی ہیں؟ وہ معمولات تو ساری ہیں یہاں پر. طواف الزیارہ کے بعد بھی 2 رکعت نماز طواف پڑھنا واجب ہے. ٹھیک, تو وہ تو ہر طواف کے بعد نفل طواف بھی کیا جائے تو 2 رکعت پڑھنا واجب ہے. مقام ابراہیم پر موقع مل جائے تو وہاں پڑھے, ورنہ جو ہے وہ مسجد حرام شریف کے اندر کہیں بھی پڑھ لے. اور اس کے بعد پھر وہی ملتزم پر آنا اور آب زمزم جو ہے وہ پینا اور اس طرف جانا جو ہے, یہ 2 عام طواف کے جو معمولات ہیں وہ یہاں پر بھی سارے کے سارے ہوں گے. مطلب اب وہ ترتیب صرف اس میں وہ فرق ہوتا ہے کہ جس طواف کے بعد صحیح ہے تو اب اس صورت میں جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ طواف کے بعد صحیح تھی لیکن وہ ہم پہلے کر چکے, وہ پہلے کر چکے تو اب اس نے نہیں آنا. ترتیب وہی رکھنی ہے کہ طواف زیارہ کے بعد 2 رکعت واجب الطواف ادا کرنا ہے. واجب الطواف ادا کرنے کے بعد اب ملتزم پر آ کر دعا کرنی ہے اور اس کے بعد زمزم شریف. 2 رکعت واجب ہے یا نفل ہے؟ طواف کے نفل بھی کہے جاتے ہیں اور اس کو واجب بھی کہا جاتا ہے. یہ اس کو رفیق الحرمین میں امیر سنت نے واجب الطواف لکھا ہے. اصل میں ہے یہ نفل, تو نفل کہنا یوں ہے کہ اصل میں نفل جو ہے نا وہ ہماری جو عام روٹین کی جو نمازیں ہیں 5 فرض اور وتر جو ہے, تو اس سے ہٹ کے جو ہوتے ہیں نا ان کو نفل کہا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بہاری شریعت کے اندر باب ہے یا فقہی کتابوں کے اندر باب, جب کتاب النوافل آتا ہے نا تو اب اس میں سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ اور عام نوافل یہ سارے ہوتے ہیں. نفل کا معنی اصل میں ہوتا ہے زائد, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ما زادہ علی الفرض, جو فرض پر زائد نمازیں انہیں نفل کہا جاتا ہے. تو وتر واجب ہے تو اسے فرض کے ساتھ لاحق کر دیا جاتا ہے, تو اس کو جو ہے وہ نفل کے اندر شمار نہیں کیا جاتا. اور اس کے علاوہ جتنی نمازیں ہوتی ہیں ان کو سب کو نفل میں شمار کرتے ہیں, تو وہ نفل کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا. مگر یہ ہے واجب, ہے واجب. سبحان اللہ, الحمدللہ, مبارک ہو, آپ کا حج مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اور عورتیں بھی حلال ہو گئی. 11ویں اور 12ویں اور 13ویں یہ 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا سنت ہے. الحمدللہ, مبارک ہو, آپ کا حج مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. 11ویں اور 12ویں اور 13ویں یہ 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا سنت ہے. کیسے گزاریں؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عبادت کرتے ہوئے گزاری جائیں. اب تو عرفات بھی نہیں جانا, مزدلفہ بھی نہیں جانا, جمرات بھی نہیں ہے, قربانی بھی نہیں ہے, اب ایک خیمہ ہے اور اس میں یہ وقت گزارنا ہے. کیسے گزاریں؟ تلاوت قرآن پاک کی جائے, ذکر و اذکار کیا جائے. الحمدللہ اپنے ساتھ اگر جیسا آپ نے فرمایا کتابیں لے جائیں تو عادت نہیں ہے حضور. یہ 11ویں 12ویں 13ویں یہ 3 راتیں مینا شریف میں گزارنا یہ سنت ہے اور عادت نہیں ہے اس طرح عبادت اور ریاضت کرنے کی. وہ جو ابتدان ایک اعلیٰ حضرت کا جو انہوں نے کلام ہمیں سنا, یہ تو شعر تھا, مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پائی, اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. لیکن یہاں پر تو عادت نہیں ہوتی, اب وہاں پر آدمی بالکل فارغ ہوتا ہے. اب 2 ہی صورتیں, یا کچھ بھی نہ کرے یا کچھ کر لے. تو اب یہ کہ ایسے مقدس مقام پر ایسے مقدس سفر کے اندر ہے اور یہ حج کا دورانیہ اس کا چل رہا ہے, تو ذکر و درود کے اندر اور علم دین پڑھنے میں, سیکھنے میں, سکھانے کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھے
اور بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا، نہ پڑھنے کو، نہ جو ہے وہ ذکر و درود کی طرف اس وقت طبیعت مائل ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت دوسرا بہت پیارا حل موجود ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک گھڑی کا غور و فکر یہ جو ہے وہ ایک عرصے کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. تو اس کے بعد اگر اس نے مدینہ منورہ جانا ہے تو اس کے تصور میں کھو جائے، اور اگر جا چکا ہے تو ان پرانی یادوں کو جو ہے وہ اپنے دل کے اندر دہراتا رہے، تو ان کو یاد کرتا رہے. خامے چلیں پھر حضور. سبحان اللہ. یہاں حضور ایک بات جو ہے وہ بڑی غور طلب ہے، مدینے آپ لے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ یہ رات جس طرح آپ نے فرمایا نا کیا کریں، یہاں حاجیوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ فارغ ہیں تو عبادت اگر نہیں کر رہے تو